نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ذل کفل کا لفظ جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے، و اسماعیل و ادریس و ذل کفل کل من الصابرین و ادخلنہم فی رحمتنا انہ من الصالحین۔ اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذل کفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اور اسی طرح سے اس کا ذکر سورہ صاد کی آیت نمبر 45 میں کیا گیا ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں سے ہے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذل کفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذل کفل کا ذکر جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ کیا ہے، تو اس کی بنا پر بعض لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نبی تھے، حالانکہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک عام انسان تھے، لیکن صالح انسان تھے۔ حضرت یسع علیہ السلام جب بوڑھے ہونے لگے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنا کوئی خلیفہ بناؤں جو میرے بعد میری ذمہ داری کو اٹھائے، اور پھر لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ میری زندگی کے اندر جو ہے وہ میرے اختیارات کو سنبھالے اور میرا نائب ہو، تو تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ میری زندگی میں کس طرح سے کام کرتا ہے۔ تو آپ نے مجمع کو جمع کیا اور کہا کہ جو شخص میری طرف سے 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا اسے میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ اور وہ 3 ذمہ داریاں یہ تھی کہ دن کو وہ روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، اور تیسری بات یہ کہ وہ غصہ نہ کرے۔ تو جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو مجلس میں سے ایک عام سا آدمی جو دیکھنے میں معمولی سا لگتا تھا اٹھا اور بولا، میں یہ ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت یسع علیہ السلام نے اس دن ہاں نہیں کہی بلکہ انہیں واپس کر دیا۔ دوسرے دن آپ نے پھر یہی اعلان فرمایا، سب لوگ خاموش رہے، اور اس آدمی نے اٹھ کر کہا کہ میں یہ ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ تو آپ نے یعنی حضرت یسع علیہ السلام نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ تو جب انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تو وہ رات بھر عبادت کرتے تھے، دن بھر روزے رکھتے تھے، اور غصے بالکل نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے دوپہر کے ٹائم تھوڑا سا آرام فرماتے تھے۔ تو ان کو چیک کرنے کے لیے شیطان نے ان پر حملہ کیا اور اپنے دوسرے شیطانوں کو کہا کہ اس شخص کو قابو کرو، اس پر جو ہے وہ آپ جو ہے کوشش کرو اس کو قابو کرنے کی۔ تو جب تمام شیاطین جو ہیں وہ ناکام ہو گئے، آپ پر حاوی نہ ہو سکے، تو شیطان نے کہا، ابلیس نے، جو سب سے بڑا شیطان ابلیس ہے، اس نے کہا کہ اس شخص کے لیے میں اب پوری کوشش کرتا ہوں۔ تو اس نے ایسا کیا کہ جب دوپہر کے ٹائم آپ قیلولہ فرما رہے تھے تو وہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور
آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازہ کھولا اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ شخص جو تھا بوڑھا ضعیف کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ میری قوم کے ساتھ جھگڑا ہے اور میں بہت بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہوں. وہ لوگ جو ہیں مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں اور مجھے میرا حق نہیں دیتے. آپ مجھے میرا حق دیجیے. تو آپ نے کہا کہ آپ اس وقت تشریف لے جائیں، تو کل جب میں عدالت میں ہوں گا اس وقت آنا تو میں آپ کے معاملے کا فیصلہ کروں گا. تو اگلے دن جب آپ نے عدالت لگائی تو آپ اس شخص کو دیکھتے رہے، اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ شخص نہیں آیا. لیکن جب آپ اگلے دن پھر آرام کے لیے دوپہر کو لیٹے تو پھر اس شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا آپ نے کہ کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں وہی مظلوم جو ہے ضعیف بوڑھا ہوں جس کا جو انصاف کے لیے آپ کے پاس کل آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کل کیوں نہیں آئے؟ اس پر اس نے کہا کہ کل میں آنے ہی والا تھا کہ میری قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کا حق دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ نے عدالت برخاست کر لی تو وہ اپنے وعدے سے مکر گیا، اس لیے میں آج آیا ہوں. تو اگلے دن جب وہ آیا ہے تیسرے دن، تو انہوں نے اپنے جو پہرے دار تھا اس کو کہا ہوا تھا کہ کسی کو، اور اپنے گھر والوں سے یہ کہا ہوا تھا کسی کو اس دروازے کی طرف نہیں آنے دینا، کیونکہ وہ نیند سے نڈھال ہو چکے تھے اور بے بس ہو چکے تھے کہ 3 دن سے وہ سوئے نہیں تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا آج کسی کو اس طرف آنے نہیں دینا. تو جو پہرے دار تھا اس نے اس کو بہت روکا کہ انہوں نے منع کر رکھا ہے تو آپ نے ادھر نہیں جانا. لیکن اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک روشن دان جو تھا اس نے اوپر اس کو نظر آیا تو وہاں سے چڑھ کر وہ اندر داخل ہو گیا. پھر اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا. حضرت ذل کفل جو تھے وہ اٹھے اور پھر پہرے دار سے دیکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا اور باہر دروازہ کھول کے پہرے دار سے پوچھا کہ اس شخص کو اندر کیوں آنے دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو اس کو اندر نہیں آنے دیا، آپ بے شک دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے اندر آیا ہے. تو اس وقت آپ نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے. تو اسے پوچھا تو اس نے کہا ہاں میں ابلیس ہوں، میں آپ کے صبر کو آزمانے کے لیے آیا تھا اور آپ کو غصہ دلوانے کے لیے آیا تھا. تو حالانکہ میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا کسی سے، صرف آپ کی آزمائش تھی. تو اس وجہ سے آپ کا نام جو ہے وہ ذل کفل رکھا گیا کہ ذمہ داری قبول کرنے والا. آپ نے پوری زندگی اس ذمہ داری کو انتہائی دیانتداری کے ساتھ اٹھایا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد انہوں نے فرمایا کہ ذل کفل جو تھے وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی تھے جو روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے. آپ نے وعدہ پورا کیا، اس لیے آپ کا نام ذل کفل مشہور ہو گیا. تو یہ تھے ذل کفل جو کہ انصاف کرنے والے تھے اور اپنی ذمہ داری کو اٹھانے والے تھے. اس وجہ سے اللہ نے انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر کیا. قرآن پاک میں بعض ایسے نیک لوگوں کا بھی ذکر ہے جو کہ نبی نہیں تھے لیکن وہ عام انسان تھے، لیکن ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر ارشاد فرمایا ہے. جیسے حضرت آسیہ کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، وہ نبی تو نہیں تھی. اور اسی طرح سے اور بہت سے لوگ ہیں، جیسے توبۃ النصوح میں نصوح کا ذکر آتا ہے، وہ بھی عام انسان تھا. تو اس طرح یہ بھی عام انسان تھے، لیکن ان کی دیانتداری کی وجہ سے اور ان کی ذمہ داری اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے. جس طرح سے ابلیس جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا لیکن اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت میں داخل ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.